حضرت سلمان فارسی کی ایمان افروز داستان پارٹ 3 زیارت۔ اگرچہ اس وقت آدھ کٹا چاند مشرق سے بلندی پر چمک رہا تھا اور اس کی روشنی نے زیتون کی پتیوں میں سے چھن چھن کر زمین پر ایک نورانی قالین بچھا دیا تھا، مگر پھر بھی اندھیرا تھا، جسے دیکھ کر خادم نے پھر ایک بار اس بات کی کوشش کی کہ بوڑھے مہمان کا بچھونا یہاں سے اٹھا کر اپنے مہمان خانے یا خانقاہ کے کسی حجرے میں بچھا دے، اور کہا اب رات کو یہاں سونا مناسب نہیں، کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہے، یہاں سردی زیادہ ہوگی اور آپ جیسے طالب صادق کا یہاں رہنا ہمارے اور ہماری خانقاہ کے حق میں باعث بدنامی ہوگا، لوگ کہیں گے کہ ایسے محترم بزرگ کی خدمت نہ کر سکے۔ مہمان، مجھے نہ کسی چیز کا اندیشہ ہے اور نہ کسی بات کی تکلیف، اور جب میں اپنی خوشی سے یہاں رہوں گا تو خانقاہ کی بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ یہ جواب اتنی ناگواری کے ساتھ دیا گیا کہ خادم کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی، خاموش واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس شخص نے خرجین کھول کے 4 خمرے کھائے، لوٹے سے پانی پیا اور دوزانوں بیٹھ کے عبادت اور روحانی ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ آہستہ او مسیحا کی ضربیں لگانی شروع کی تھیں کہ خادم نے آ کے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا، ولی استفانوس کے پاس تشریف لے چلیے۔ بوڑھے طالب صادق نے اس کا جواب تو کچھ نہیں دیا، مگر چند منٹ میں سلسلہ عبادت کو ختم کر کے خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور خادم کے ہمراہ چاند کی روشنی میں خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی عالی شان 6 منزلہ عمارت گرجے کے پاس ہی تھی۔ قریب پہنچا تو اس میں سے مختلف قسم کی ریاضتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بعض راہبوں کی وظیفہ خوانی سے شہد کی مکھیوں کی طرح بن بنانے کی دھیمی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ بعض زبور کی مناجاتیں بلند آواز سے گا رہے تھے۔ بعض بڑے زور و شور سے حضرت مسیح، روح القدس اور دیگر حواریوں اور ولیوں کے ناموں کی ضربیں لگا رہے تھے۔ ان آوازوں کو سن کر بوڑھے نے دل ہی میں کہا، یہ علم روحانی اور خدا شناسی کی اچھی تعلیم گاہ معلوم ہوتی ہے۔ بے شک اب اگر کچھ حق پرست ہیں تو انہی نستوریوں میں سے ہیں، باقی سارے مسیحی تو ریاکار اور ہوس کے بندے نظر آئے۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں جس چشمہ ہدایت کی جستجو میں مارا مارا پھرتا ہوں وہ مجھے یہاں مل جاتا، لیکن امید تو قوی ہے کہ زندگی بخشنے والے آب حیات کا چشمہ یہاں ملے گا، اور ولی بونیفیس کا کہنا اگر پورا ہوا تو میں محروم نہ رہوں گا۔ دل سے اتنی باتیں کہنے پایا تھا کہ خانقاہ کے پہلو میں ایک دروازے پر رک کے خادم نے کہا، ادھر چلیے، یہ سیڑھیاں ہیں جو خانقاہ کے عام حجروں سے الگ ہی الگ سیدھا اوپر جاتی ہیں۔ دوسری منزل پر نائب الشیخ استفانوس کا حجرہ ہے اور تیسری منزل پر ہمارے حضرت اقدس تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کو نائب الشیخ کی درگاہ میں پہنچائے دیتا ہوں، وہ جب مناسب سمجھیں گے تو آپ کو اوپر شیخ کی درگاہ میں لے جائیں گے، مگر مجھے اپنی آنکھوں اور پیشانی کا بوسہ لے لینے دیجیے، اس لیے کہ یہ مبارک آنکھیں حضرت اقدس کا جمال اطہر دیکھیں گی اور یہ خوش نصیب پیشانی ان کی چوکھٹ کو مس کریں گی۔ یہ کہتے ہی بلا انتظار جواب اس نے اپنے بوڑھے ساتھی کی آنکھیں اور پیشانی چوم لی اور اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل پر نائب الشیخ ولی استفانوس سے ملاقات ہوئی، جو اس کے منتظر ہی تھے۔ بوڑھے سیاح نے قدم بوسی کا ارادہ کیا تو استفانوس نے پکڑ لیا اور اس کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، خود مجھے آپ کے قدم چومنے چاہیے، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ان آنکھوں کو ایک ایسے جویائے حق کی زیارت ہوئی جسے ہمارے حقیقت شناس مرشد طالب صادق کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ بس اب دیر نہ کرنی چاہیے، حضرت اقدس آپ کے منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خادم راہب سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اور بوڑھے جویائے حق کے ساتھ اپنے حجرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 10-12 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ٹھہر گیا اور بوڑھے ہمراہ کے کان میں کہا، پھر جوتیاں اتار کے نہایت آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا سیڑھیاں اوپر چڑھا اور سیدھی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ 2-3 منٹ کے بعد اسی طرح آہستہ آہستہ واپس آیا اور بوڑھے مہمان کے کان میں کہا، تشریف لے چلیے،
مگر اس کا خیال رہے کہ عبادت اور ریاضت اور خلوت و تنہائی نے حضرت مرشد کو نہایت ہی نازک دماغ بنا دیا ہے، بلند آواز کی ذرا بھی تاب نہیں لا سکتے، چلنے میں احتیاط رکھیے گا کہ پاؤں کی چاپ نہ سنی جائے، اور گفتگو بھی بہت آہستہ کیجیے گا۔ بوڑھا: اسی طرح کان میں، مجھے خود ہی اس کا خیال ہے۔ اب اس نئے مشتاق زیارت نے بھی نالین اتاری اور دونوں ننگے پاؤں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کھڑکی میں داخل ہوئے جہاں ہمارے طالب صادق نے شوق و اضطراب کی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک وسیع حجرہ ہے جس کی دیواروں میں 4 بڑی سیاہ سلیبیں بنی ہوئی ہیں۔ کھونٹی پر ایک بڑی موٹے دانوں کی تسبیح لٹک رہی ہے جس میں دانوں کی مناسب مقدار کی ایک چوبی سلیب ہے۔ زمین پر کھجور کی چٹائی کا فرش ہے اور اس پر ایک جانب ایک سیاہ کملی پر ایک نہایت ہی بوڑھا پیر فانی اپنے لمبے لمبے سفید بالوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اسی طرف رخ کیے بیٹھا ہے اور اس کی تیز اور نورانی آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی ہیں، گویا کسی شعلے کی طرح ہوں۔ اونٹ کے بالوں کا ایک خاکستری کرتا جسم پر ہے، ایک سیاہ لنگی پاؤں میں لپٹی ہوئی ہے۔ بوڑھا مہمان یہ سب دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور بے اختیاری کے جوش سے اس کے سامنے زمین پر گر کر سجدہ کرنے لگا۔ پھر اس پیر فانی نے، جو اس عہد کا مشہور ولی بہرہ تھا، اس کی اس حرکت کو ناگواری کی نظر سے دیکھ کر کہا: مخلوق کو سجدہ نہ کرو، آؤ آگے آؤ۔ اب مشتاق زیارت نے آگے بڑھ کے اس کے خشک اور سوکھے ہوئے قدم چومے، ادب سے سر جھکا کے وہ دوزانوں بیٹھ گیا اور پھر کے دیکھا تو معلوم ہوا نائب الشیخ استفانوس اسے اس نازک اور خوفناک مقام میں تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ بوڑھے مہمان کو خاموش دیکھ کر بہرہ نے کہا: مجھے تمہارے مرشد بونیفیس کے وصال کی خبر سن کے بڑا افسوس ہوا، وہ دنیا میں غنیمت تھے اور اس پرفتن زمانے میں پھر ایسے ولی کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ مہمان: میں تو ان کا ایک ادنا خادم تھا، خدا نے ایسی حقیقت بین نظر ہی نہیں دی کہ عالم معرفت میں ان کا درجہ دیکھ سکوں، حضرت ہی ان کا اصلی مرتبہ اور درجہ جان سکتے ہیں۔ بہرہ: وہ میرے دوست تھے، مدرسہ حقیقت شناسی میں ہم دونوں ایک ساتھ شریک ہوئے تھے اور دونوں کا مذاق ایک ہی سا تھا۔ اتنا کہہ کر بہرہ رک گیا۔ خیر بتاؤ کہ بونیفیس نے تمہیں کس لیے میرے پاس بھیجا ہے؟ مہمان: حق کی جستجو اور اس قلب غیر مطمئن کو اطمینان دلانے کے لیے میں نے 10 سال تک ان کی خدمت کی۔ وہ مجھے اپنے تمام مریدوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور مجھے سچا جویائے حقیقت جانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری آرزو ان کی خدمت میں بھی پوری نہیں ہوئی تو اپنے وصال سے 1 مہینہ پہلے مجھے حکم دیا: اب تو بصرہ کے شیخ طریقت بہرہ کے پاس جا، اس لیے کہ آج کل کی ساری دنیا ظلمات ہے اور اس ظلمات میں جس شمع کی روشنی میں تجھے نجات کے آب حیات کا چشمہ مل سکتا ہے وہ بصرہ میں روشن ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو ان کا سلام پہنچا دوں۔ بہرہ ایک ٹھنڈی آہ لے کر: خیر، ان کے سلام کے جواب میں تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں، مگر تم اپنی کیفیت بیان کرو کہ کون ہو، کیوں اور کس بات کی آرزو دل میں لیے ہوئے ان کے پاس آئے تھے، اور وہ کون سی تمنا تھی جس میں ناکام رہے۔ بوڑھا مہمان: حضرت اقدس، اس غلام کی سرگزشت بہت ناکامیوں اور نامرادیوں کی بے لطف و بے نتیجہ ہے، ایسا نہ ہو کہ حضور اسے سن کر پریشان ہو۔ بہرہ: نہیں، میں شوق سے سنوں گا، تم بیان کرو۔ سامعین، یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 3۔